اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل گفتگو تھی اس بات پر کہ ہم زمین و آسمان اور خود اپنی ذات میں ان چیزوں پر غور کریں جو قابل دید نہیں ہیں، انویزیبل ہیں، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کتنے بے بس ہیں۔ اور بے بس انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکے کہ دنیا خود سے پیدا ہو گئی ہے، کسی انسان نے پیدا کی۔ کل کی پوری دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم اپنے اوپر اور زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا کم از کم ہم نے تو نہیں پیدا کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے ابھی تک دیکھی ہی نہیں ہے، یعنی آج تک کے جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دیکھی ہی نہیں، تو کوئی انسان پیدا تو نہیں کر سکتا۔ اور آج کی جو دلیل ہے وہ اس بات پر ہے کہ دنیا کا سسٹم ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ آخر کتنے سسٹمیٹک طریقے سے ایک ایک چیز چل رہی ہے۔ کائنات کو تو چھوڑ دیجیے، خود ہمارے بدن میں کتنے سیلز ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں، بایولوجی آج تک ان تمام کو کمپلیٹلی سمجھ اور ایکسپلور نہیں کر سکی۔ تو اب اس سسٹم کے یعنی اس سسٹمیٹک طریقے کو دیکھنے کے بعد جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پہلے دن ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ہم نے نہیں پیدا کیا ہے۔ آج کے اس سسٹم کو دیکھنے کے بعد، جس کو کہتے ہیں دلیل نظم یا نظم کائنات، یہ نظم کائنات اس بات کے اوپر دلیل دیتا ہے کہ یہ چیز خود بخود بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ وہ اس وجہ سے کہ خود بخود پیدا ہونے والی چیزوں میں ایک بہرحال پروبیبلٹی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ایک لمٹ آتی ہے کہ جب اس سسٹم میں کوئی خرابی یا انٹرپشن آ جاتا ہے۔ خود بخود پیدا ہونا تو چھوڑ دیجئے، وہ چیزیں جو انسان سالوں کی کیلکولیشن اور محنت کے بعد تیار کرتا ہے، ساری چیزوں کے اوپر غور کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنی محنت سے تیار کیا گیا ہمارا پلان، چندریان لینڈ نہیں کر سکا، تو کیا وہ ان کے سسٹم میں کوئی خرابی تھی؟ جی نہیں، سسٹم میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ سسٹم ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر کچھ دنوں کے بعد یا کسی نہ کسی موقع پر ایک خرابی آ جا سکتی ہے۔ ہر چیز کی ایک پروبیبل ویلیو ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ ٹرو نہیں ہو سکتا۔ کجا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ مثلا فلاں چیز خود بخود چل رہی ہے، جب خود بخود چل رہی ہے تو پھر اس میں تو اور زیادہ اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ یہ سسٹم خراب ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کسی نے کوئی لمٹ نہیں قرار دی ہے۔ تو ہمارا سوال یہی ہے کہ اگر خود بخود زمین چل رہی ہوتی تو اتنے سالوں سے چل رہی، سالوں کے بلکہ صدیوں سے چل رہی ہے، کبھی تو اسے الٹی سمت میں گھوم جانا چاہیے تھا۔ صدیوں سے، بلکہ آپ کہنا چاہیں کہ کئی ہزار صدیوں سے ہمارا دل خون پمپ کر رہا ہے، کبھی تو اسے کوئی اور چیز پمپ کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سسٹم میں کسی طرح کی کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو اتنا دقیق سسٹم نہ تو انسان بنا سکتا ہے اور نہ ہی یہ خود بخود بن سکتا ہے۔ مذہب اور سائنس کی جنگ اس وجہ سے چلتی رہتی ہے، ورنہ یہ دلیلیں کیا سائنس والوں کو نہیں پتہ ہے، یا مثلاً ایتھیسٹ کو نہیں پتہ، انہیں بھی پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جنگ فروع دین میں رہتی ہے، اور فروع دین میں آپ ریچولز کا جواب نہیں دے سکتے۔ لہٰذا بحث کو شروع کرنا چاہیے، بھائی پہلے یہ دیکھ لو یہ دنیا کور آف ایگزسٹنس اس کا کیا ہے، دنیا بنی کیسے ہے، اس کے باوجود اس خدا کی یا اس وجود کی جس کو ہم سپیریئر مانیں گے، اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اسے ایک ہونا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب باتیں۔ شروعات آپ کو توحید سے کرنی پڑتی، لیکن مذہب کے مخالفوں کو بھی فروع دین میں دلچسپی رہتی ہے، کیونکہ وہ آسانی سے اس میں جو ہے مذاق اڑا سکتے ہیں، آسانی سے آپ سے جواب طلب کر سکتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کا جواب دینا نہیں ہوتا ہے، اس میں انہیں جواب دینا پڑتا ہے، لہٰذا وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے فروع دین پسند کرتے ہیں کہ بغیر محنت کے ہم اس میں ڈھیر ساری باتیں بول سکتے ہیں۔ مثلا ہم کسی کلاس میں جائیں احکام کی، اگلے دن سے ہمارا لیکچر شروع ہو جاتا ہے، ارے بھائی رات کا وقت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کھڑے ہو پانی پی رہے مکروہ ہے، تو یہ ساری باتیں ہم اصول دین میں تو نہیں بول سکتے، اس میں محنت لگتی ہے۔ لہٰذا ہمارا پسندیدہ موضوع بھی فروع دین ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی اصول دین کی بحث چھڑتی ہے یا اس طرح کے مسائل چھڑتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی لامذہب آدمی یا ایتھیسٹ انسان بہت زیادہ دیر تک ٹک سکا ہو، کیونکہ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ایک کامن سینس ہیں، ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ دنیا جس کو ہم جانتے بھی نہیں اسے ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا جس کا سسٹم آج تک ایک ذرا سی بھی خرابی جس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے، وہ خود بخود تو نہیں پیدا ہو سکتا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ جو ہے سسٹم میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے انسانی بدن کے سسٹم میں مثلا ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ یہ انسان مرنے والا ہے، جبکہ وہ نہیں مرتا ہے،
بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ انسان اس کو کچھ نہیں ہوگا، 2 منٹ کے اندر وہ مر جاتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ سسٹم میں خرابی واقع ہوئی؟ جی نہیں، یہ ایک مغالطہ ہے، مغالطہ یا فیلیسی، اس وجہ سے کہ ہم ظاہراً یہ سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم کو ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا نہیں بلکہ کسی اور طریقے سے چل گیا۔ جی نہیں، آپ اگر غور کریں تو انسان جس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، وہ چلنے لگی یا چلتی رہ گئی، ٹھیک، یا آپ نے سوچا تھا کہ اس کی دل کی دھڑکن میں نے اینٹی بائیوٹک دیے، رکنے والی نہیں ہے، رک گئی۔ تو سسٹم کی اسپیڈ میں کمی زیادتی ہو گئی ہے، سسٹم کرپٹ نہیں ہوا ہے۔ یا اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو دل کی دھڑکن چلنے لگی یا دل کی دھڑکن ان ایکسپیکٹڈلی رک گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دل کی بجائے کڈنی دھڑکنے لگے۔ یہ اگر ہو جائے تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سسٹم میں کوئی خرابی واقع ہوئی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سسٹم میں ریئرلی بھی کوئی ایسا کیس نہیں آیا، اور اگر کبھی آ جاتا ہے ان کیس، یعنی بایولوجیکلی اگر کوئی ڈیفیکٹ انسان کے اندر رہتا ہے تو اس کے ایکسٹرنل کازز رہتے ہیں جو کہ ہم سب تمام کو پتہ ہے۔ لہٰذا ساری چیزیں درست رہنے کے باوجود جیسی خلقت ہونی چاہیے اس میں کوئی ایکسٹرنل اور کوئی خارجی عوامل نہ آئیں۔ مثلا آپ اپنے آپ کو گولی مار دیں، اس وقت تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے سسٹم خراب ہو جائیں گے، اس کی بات چھوڑ دیجیے۔ اگر کوئی ایکسٹرنل ایفیکٹ نہیں آتا ہے اس کے باوجود کوئی سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے، ایسا آج تک ہم نے نہیں دیکھا، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی۔ دلیل نظم کا خلاصہ یہی تھا، اور آخر میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ معمولاً ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں خدا ثابت کرنے میں، در حقیقت مسئلہ یہی ہے کہ لامذہب انسان آ کہتا ہے اپنا خدا ثابت کرو، نہیں تم آج ثابت کرو تو ہم مان جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، خدا کیوں ثابت کریں؟ ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کیسے خلق ہوئی، اس کا کوئی خلق کرنے والا ہے، کوئی ایک طاقت ایسی ہے کہ جس کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ اب اس کا نام آپ خدا رکھیں، مدر نیچر رکھیں، کچھ بھی رکھیں، وہ وجود ثابت کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جو چیز ہم ثابت ہی نہیں کر رہے ہیں، جو چیز جس چیز کا ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، وہ چیز ہمارے سر پہ کیسے تھوپی جا سکتی؟ وہ یہ سوچتے ہیں خدا مطلب ایک اسٹرانگ آدمی جو آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں جنت دوسرے میں جہنم ہے، ایسا آدمی ذرا ثابت کرو تو ہم جانیں۔ اس کا ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ اس دنیا پر کوئی نہ کوئی حاکم ہے کہ جس کی حکمت کے تحت، جس کے آرڈر سے یا جس کے ارادے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جب وہ وجود ثابت ہو جاتا ہے پھر فلسفہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے کہ وہ وجود اب ظاہر سی بات ہے اکیلا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور وجود رہے گا تو یہ اس کے سپیریئر ہونے سے میچ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اس دلیل نظم تک گفتگو کو رکھیں، آئندہ دروس میں بحث آئے گی۔ ابھی فی الحال 2 دلیلیں اس بات پر۔ پہلی دلیل زمین و آسمان میں اور خود اپنے اندر غور کرنے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے خالق ہم نہیں ہیں، اور دنیا کے سسٹم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا خالق یہ خود بھی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ التماس دعا۔